جانوروں کو جینے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے, ہوا اگر نہیں لیں گے یعنی کہ سانس نہیں لیں گے تو مر جائیں گے, اور کھانا نہیں کھائیں گے تو بھی مر جائیں گے. لیکن انسان کو جینے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کو جینے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. ان کو بھی پانی, ہوا اور کھانا, یہ 3 چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اگر وہ چیز اگر اپنے پاس نہیں رکھتا ہے تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا, وہ ہے علم. کیا ہے وہ؟ علم. آپ نے سارا کا سارا آنسر غلط دیا ہے. جانوروں کو جینے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, پانی, ہوا اور کھانا. انسان کو بھی پانی, ہوا, کھانا جینے کے لیے ضرورت پڑ گئی, لیکن ایک چیز اور ہے, وہ ہے علم. تو 3 چیزوں کی ضرورت تو جانوروں کو پڑتی ہے, لیکن ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے, پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے. ہمیں بھی ہوا یعنی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, آکسیجن نہیں لیں گے, سانس نہیں لیں گے تو بھی مر جائیں گے. اور ہمیں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, وہ ہے علم. جانور کبھی علم حاصل نہیں کرتے. علم حاصل کرنا صرف انسانوں کا کام ہے. کس کا کام ہے بیٹا؟ انسانوں کا کام ہے. سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گالی کون سی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ جاہل. ہاں, آپ انسان کو کچھ بھی کہہ دو وہ برداشت کر لے گا, لیکن جاہل شبد سننا وہ پسند نہیں کرے گا. بھلے ہی وہ جاہل ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, وہ جانتا ہے کہ میں نے ایک کلاس, ایک درجہ بھی میں نے پڑھا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو جاہل کہیں گے یا کہیں گی تو وہ اپنے آپ وہ بہت ہی برا سمجھے گا. وہ جانتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ بہت کچھ کہہ لیں لیکن جاہل نہ کہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے لوگ سب کچھ کہہ لیں, مطلب جو کچھ کہنا ہے کہہ, لیکن جاہل نہ کہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سب کچھ کہہ لیں لیکن جاہل نہ کہیں, کیونکہ جاہل لفظ ایک ایسا لفظ ہے, میں نے کل نوٹس کیا کہ کتنی بڑی, سمجھ لو کہ یہ گالی ہے, بہت بڑی گالی ہے جاہل لفظ. جاہل, ہاں نہیں کہتے ابے جاہل کہیں کے. جاہل اتنا وہ ہے نا, جب کوئی سنتا ہے تو اس کے اوپر گراں گزرتی ہے, مطلب ایک بوجھ سا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر, ارے اس نے مجھے کیا کہہ دیا ہے نا بیٹا. تو ہمیں جاہل بننا ہے بیٹا کہ ہمیں پڑھا لکھا ہونا ہے. تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, دیکھو کتنی بڑی بات ہے. جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جب بھی بھیجا تو جاہل بنا کے بھیجا تھا یا عالم بنا کے؟ صحیح سے بتاؤ. عالم بنا کے. کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جب بھیجا تو عالم بنا کے بھیجا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی کہہ دیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے, ہے نا. قرآن شریف میں آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہے اس میں, کہ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. ہاں شاید پہلے, دوسرے یا تیسرے پیج میں ہوئی ہوگا شاید. اولئک علی ھدی من ربہم کے بعد اسی میں ڈھونڈو, وہ پھر دوسرے صفحہ یا تیسرے چوتھے صفحے میں ہوگا انشاءاللہ, مل جائے گا. وعلم آدم الاسماء كلها مما تنبت الارض, کچھ ہے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر کتنا حنیفہ؟ 31. سورہ بقرہ آیت نمبر 31 یعنی کہ 31. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم, اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو سکھا کر کے عرضهم, مطلب ان کو میں نے پھر زمین پر بھیجا. پھر ہم نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, یعنی کہ آدم علیہ السلام تب تک زمین پر نہیں آئے جب تک وہ پورا علم حاصل نہیں کیے, تب تک وہ زمین پر نہیں آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پورا علم سکھا دیا, تب جا کر وہ زمین پر آئے. حضرت آدم علیہ السلام دھرتی پہ آ رہے ہیں تو پڑھے لکھے ہو کے آ رہے ہیں, لیکن ہم اگر پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے تو ہم جاہل بن کے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبیوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں, نبی خود پڑھا لکھا ہوتا ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ خود پڑھ کے اوپر سے آتے ہیں, ان کو پڑھانے کو آج تک کسی نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا. میری بات سمجھ آ رہی؟ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
امی کہا جاتا ہے. امی کیا کہا جاتا ہے؟ امی. امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ان پڑھ. امی کا مطلب معنی یہ ہوتا ہے جس کو پڑھانے کے لیے دنیا میں ابھی تک کوئی استاذ پیدا ہی نہیں ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا سکے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اتنے سارے نبیوں کے سردار بیٹا، سارے نبیوں کے سردار، ان کو پڑھانے کے لیے زمین کا کوئی ایک چھوٹا سا آدمی ان کو پڑھانے کے لیے آئے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. استغفر اللہ. کتنی جہالت والی سوچ ہے یار. نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر اچھا ایک بات بتاؤ، کتاب کس پہ اترتی ہے؟ جاہلوں پہ اترتی ہے یا عالموں پہ، پڑھے لکھوں پہ؟ ہم کتاب دیں گے کسی کو پڑھنے کے لیے تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیں گے پڑھنے کے لیے کتاب، کی جاہل کو دیں گے؟ پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کس کے اوپر نازل کیا؟ ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. تو ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو کتاب کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ان پڑھ سمجھ کے دیا یا پڑھا لکھا سمجھ کر؟ ہے نا. ہم کس کو کتاب دیتے ہیں؟ لیکن ہم کو جب کتاب دیا جاتا ہے تو ہمیں ان پڑھ سمجھ کے دیا جاتا ہے. ارے تم پڑھے لکھے نہیں ہو، لو یہ پہلے کتاب پڑھو. دس بک شوڈ بی ریڈ بائی یو. یہ کتاب تم کو پڑھنی چاہیے. لو پہلے تم یہ کتاب پڑھو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھو بیٹا. او سے انار، آ سے آم، چھوٹی سے املی، بڑی سے ایک، یہ تم کو پڑھنا پڑے گا. تم جب تک یہ نہیں پڑھو گے بیٹا تب تک تم کو ملا کے آگے کے اکشر، آگے کے لیٹرس، آگے کے الفابیٹ وغیرہ تمہیں ملا کے نہیں پڑھو گے تو تم آگے کے ورڈس نہیں ملا پاؤ گے. ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن نبی کو پڑھنا نہیں پڑتا. نبی پہلے سے ہی پڑھ کے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرما دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. جب ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے تو آدم کی نسل میں سے جتنے بھی نبی آتے رہیں گے سب کو ہم نے علم دے دیا ہے. ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو علم کا مقام سب سے بڑا ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نفل اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں تو اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل چھوڑ کر کے جا کے علم حاصل کرے. سبحان اللہ. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے علم کا. 2 رکعت نفل کی نماز آپ چھوڑ دیجئے علم حاصل کرنے کے لیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے بڑا مقام ہے علم کا بیٹا. بہت بڑا مرتبہ ہے.